حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور فربا ہو، یعنی موٹی اور تازہ ہو۔ جتنا قربانی کا جانور موٹا اور تازہ ہوگا، اتنی ہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں افضل شمار کی جائے گی، بہترین ہوگی۔ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے، فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو موٹا اور تازہ کرو، بہترین قسم کی قربانیاں کرو، کیونکہ بروز قیامت یہی قربانی کے جانور پل صراط سے گزرتے وقت تمہارے لیے سواریوں کا کام دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیا کرو۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور فربا بھی ہو، خوب موٹی اور تازی قربانی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اگر کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک کہ وہ اپنی قربانی کر نہ لے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کے لیے عید مقرر کیا ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس دن کو عید مقرر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن کو رب العالمین جل شانہ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کروں؟ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کوئی آپ کو عاریتاً دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر لیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر آپ اس کو وہ جانور واپس کر دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی منیحہ ہے، وہی جانور ہے، تو کیا میں اس کی قربانی پیش کروں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے بال اور ناخن نہ کٹواؤ اور مونچھیں اور زیر ناف بال نہ کٹواؤ، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہوگی۔ یعنی یہ ان کمزور اور بے بس لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے، یہ ایک بہترین بات ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے ناخن وغیرہ، اپنے بال اور زیر ناف بال اور مونچھیں اور جسم کے کسی حصے سے کوئی بال وغیرہ نہ کٹوائے، تو فرمایا اس شخص کو بھی اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مکمل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ وہ 4 قسم کے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی ایک آنکھ بالکل نہ ہو، نظر نہ آتا ہو اس کو، اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کانا جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ دوسرا فرمایا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہیں اور بہت کمزور، لاغر اور بیمار قسم کا جانور ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چلنے میں مشکل ہو،
اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا پاؤں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا فرمایا ایسا لاغر اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس قدر کمزور جانور ہے کہ اس میں گوشت کا نام و نشان تک نہیں ہے، تو فرمایا یہ وہ 4 جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر میں جلد نمبر 11 پہ حدیث نمبر 11458 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے، یعنی 3 دن تک قربانی تو کرنا جائز ہے، لیکن 3 دن سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت میں قربانی کی جائے۔ اللہ جل شانہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بھی اور خاص طور پہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ اپنی دنیاوی لالچ میں اپنی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دن اور رات کا تعین کیے بغیر مسلسل قربانیاں کیے جاتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس حدیث مبارک پہ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ دن کے وقت اپنی قربانیاں کریں اور سب سے فربہ اور تازہ اور بہترین قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اپنی قربانی کے جانور کے پاس جا، یعنی جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس خود موجود ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اٹھ کر اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے خون کا جو بھی قطرہ گرے گا تو وہ زمین میں بعد میں پہنچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہلے وہ پہنچ جائے گا، اور زمین پر خون کے اس قطرے کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے ساتھ تمام مومنین اس میں شامل ہیں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس خود موجود ہوں۔